نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جعفر بن محمد مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء 7 و5 وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة رواه الشافعي. یہ روایت خود امام شافعی روایت فرماتے ہیں اور اس میں اسی چیز کا ذکر ہے جس پر کل میں نے تھوڑا سا آپ کو سنایا تھا کہ پہلی رکعت 7 ہے اور دوسری 5 ہے جس میں زیادہ تکبیر ہے. کل ہی سنا دیا. وہی روایت ہے امام شافعی کر رہے ہیں لیکن یہ مرسل ہے, راوی چھوٹے ہیں. اس میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں راوی چھوٹ گئے ہیں. اس کی سند بھی متصل نہیں, مختلف روایت بھی ہے, سند بھی متصل نہیں ہے اس کی. تو جب روایتوں میں اختلاف ہے تو عید کی نماز پڑھنے میں بھی اختلاف ہے, لیکن وہ دنیا کے اختلاف نہیں, دینی اختلاف ہے. کوئی بات نہیں, کہیں 3 تکبیر زائد ہے, کہیں 7 ہے, 5 ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور سب کے دلائل سراخوں پہ, اس لیے کہ ہمارے تو سب ہیں. پریشانی اس کے لیے ہے جس کا اماموں میں سے کوئی نہیں. ہمارے تو سب ہیں. امام شافعی بھی ہمارے ہیں, امام مالک بھی ہمارے ہیں, امام احمد حنبل بھی ہمارے ہیں, امام اعظم تو ہمارے آئی ہیں سوال. اس لیے اعلیٰ حضرت السلام بھی چاروں پہ بھیجا ہے, چاروں پہ بھیجا ہے. جس کو آپ پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے سلام جو جانتے ہیں, کہتے ہیں شافعی احمد, شافعی مالک احمد امام حنیف, 4 باغ امامت پہ لاپس. تو ہمارے لیے تو چاروں باغ ہیں, جس کے لیے کانٹے ہو دلیل چلاتے ہیں. ہم کو کوئی ضرورت نہیں, ہمارے تو سب ہیں, ہمارے سب ہیں اور ہم سب کے ہیں. جس کا ان میں سے کوئی نہیں ہے یعنی مقلد غیر, وہ اپنے جو جی چاہے کرتے رہے, ہم اس سے بحث نہیں. لیکن اس روایت کی ظاہری معنی تو آپ کو سن ہی لینا ہے, کیونکہ اس میں روایت کی گئی ہے خود جعفر صادق سے. وہ روایت کرتے ہیں امام باقر سے, محمد جو کہا ہے وہ امام باقر ہے, اور یہ سب خاندان نبوت کے چشم چراغ ہے. اگر دین ان کے گھر میں آیا تو یہ سمجھ لیجیے انہوں نے دین کی قدر بھی اچھی طرح سے کی. اس لیے سب امام ہوئے. امام زین العابدین ہوئے. زین العابدین کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت عبادت گزار ہو. امام باقر کا کیا کہنا, بہت دور تک علم پہنچا تھا ان کا. باقر انہوں نے بڑی گہرائی تک گئے تھے. ہم لوگ تو اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہیں, یہ بہت گہری بات سمجھے. کیا امام جعفر صادق کا کیا کہنا صاحب, خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال ان کی خدمت میں رہے, ہمارے امام خود ہی, اور فرماتے تھے میں نے ان کے جیسا فقیہ دیکھا نہیں. اور ایک روایت اور امام سے نقل کی جاتی ہے, سمجھ میں, کہ لولا سنتان لہلک النعمان, لولا سنتان لہلک النعمان. اگر مجھے یہ 2 سال ان کی خدمت کے نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. کیا کہنا, ان کے علم فضل کا کوئی ٹھکانا ہے بابا. لیکن صرف باپو باپو کہنے سے تھوڑے کام جاتا ہے. یہ باپو کہہ دیا بس, ان کے سینے میں جو علوم بھرے وہ بھی تو معلوم کرو آپ. چلو, تو امام جعفر صادق روایت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ کر رہا ہوں, معنی بتا رہا ہوں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور خود اور ابو بکر بھی, عمر بھی, انہوں نے عیدین میں یعنی دونوں عیدوں میں اور نماز استسقاء میں بھی, جو پانی مانگنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں, 7 تکبیریں کہیں ہیں اور 5, کوئی 7 و 5 کی روایت کوئی 7 و 5 کی, لیکن اس میں سب کچھ شامل کیا ہے, نام لے کے شامل کیا, لیکن سند اس کی متصل نہیں ہے. ان کے سچے ہونے میں اور اچھے ہونے میں اور دین میں مہارت رکھنے میں کسی کو کوئی خلاف نہیں, دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کا. جو کچھ کہا جاتا ہے سب راویوں کے بارے میں. یہ راوی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, بس. یہ حدیث کو جو صحیح ہوئی کہا, کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث سب کو, اور راوی کو روایت کرنے والے کو, یہ جو حدیث لے کے آیا یہ کیسا ہے, آئی بات سمجھ. سند کے اوپر گفتگو, متن کے اوپر کوئی گفتگو نہیں. چلو امام شافعی بتا چکا ہوں کہ امام شافعی کو
ہمیں بھی بتایا تھا، کل ہی بتا دیا تھا کہ اور امام تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں عید کے ساتھ تکبیرات زائد ہے، لیکن دوسری میں جو ہے پانچویں میں وہ بھی شامل ہے تکبیر رکوع بھی. یہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں وہ بھی شامل نہیں، پانچ الگ سے ہے. آئی بات کل ہی بتا دیا تھا سب، اور ڈیٹیل میں بتایا تھا، وہی حدیث ہے، باقی کچھ بھی نہیں. چلو سر اب دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں. وعن سعید ابن العاص قال سألت ابا موسیٰ وحذیفہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحى والفطر فقال ابو موسیٰ کان یکبر 4 تکبیرات علی الجنائز وقال حذیفہ صدق. دیکھو بیان چار کی روایت آتی ہے تو روایتیں مختلف ہیں، اور یہ کوئی معمولی آدمی روایت نہیں کر رہے ہیں، جس سے روایت ہو رہی ہے بہت زبردست ہے. عثمان غنی نے جو صحیفے کی کتابت کرا، یہ کرنے والے ویل ایجوکیٹڈ، بہت پڑھے لکھے، بلکہ ان کی آواز کچھ تھوڑی حضور سے ملتی جلتی تھی، بہت اچھا پڑھتے تھے. وہ روایت کر رہے ہیں اپنے ساتھ نہیں پڑھتے تھے حضور، جنازے کی 4 ہی تکبیر پڑھتے تھے. کوئی عید میں بھی 4 ہو گئی، کوئی چلا ہے ہمارے یہاں عبداللہ بن مسعود والا، لیکن کوئی کسی پر نہ ہنس سکتا ہے، نہ کسی کا مذاق اڑا سکتا ہے، نہ کوئی کمزور کر سکتا ہے. دونوں روایت پر عمل کر رہے ہیں. وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہے، حضرت امام شافعی کی روایت پر ہے، اور یہ امام اعظم کے اوپر ختم ہو گئی بات. جھگڑے کی تو کوئی گنجائش نہیں. میں نے دیکھا جھگڑا وہ کرتا جس کے پاس علم نہیں، علم والا کبھی جھگڑا نہیں کرتا. اس لیے کہ حضور جھگڑے کو ختم کرنے ہی تو آئے تھے، تشریف آوری اتنی ہوئی تھی کہ جھگڑا ختم کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہاں سے آپ گفتگو کر رہے ہو، جہاں سے کر رہا ہوں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے کر رہا ہوں. حتیٰ تدال حرب اوسارا، ہم نے ہتھیار بھی اس لیے اٹھائے ہیں یہ برائی ختم کرنے کے لیے. بس صرف برائی کا خاتمہ کرنا ہے، انسانوں سے کچھ بھی نہیں. ان کا ملک مال سب ان پر سلامت رہے. یہ ملکی فتوحات کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ. لیکن جو کسرا سے ٹکرائے مسلمان فاروق اعظم کے دور میں، یا قیصر سے ٹکرائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کی مسلمانوں کو. اس کا جواب دیا گیا، زیادتی کی. اسلام چھیڑتا نہیں ہے، لیکن طاقت ہوتی ہے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے. تو طاقت نہ ہو تو پھر چپ رہنا ہے. اور اس کے اوپر یہ زمانہ خود ہی گواہ، اس لیے کہ طاقت تو سب انہیں کے پاس گرو رکھ دی ہے. کچھ ادھر سے بدلہ مل گیا ہے، کہیں سے کچھ ریال مل گیا، کہیں سے کچھ ڈالر مل گیا. ساری بات سمجھ، طاقت سب انہیں کے پاس رکھ دی. آج بھی آئے طاقت، یہ سب گروہ ہے. کہیں بک چکے ہیں. پہلے کا مسلمان نہ جھکتا تھا، نہ بیچتا تھا، نہ بکتا تھا. اس نے ایک خدا کے آگے جھک کر کے کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہا، بالکل نہیں چاہا. اگر سجدہ نبی کے لیے نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، تو اس کے لیے کیسے ہو گیا؟ مغرب کے لیے کس طرح سے ہو گیا؟ سجدے میں کیسے جھکا ہوا، کبھی رکوع کیا تھا، کبھی سجدے کیا تھا. ایسے جائز ہو گیا. نبی کے لیے ناجائز کہتے ہو، ان کے لیے جائز ہے. اتنی نہ بڑھا باقی دامن کی حکایت. دامن کو ذرا دے، ذرا بند کما دے، اپنے دامن میں تھوڑا سا جھانک لو، پھر باتیں کرو. پھٹے منہ پہ بات اچھی نہیں لگتی. یہ اس میں 4 تکبیر آ گیا. ترجمہ کر دیتا ہوں. سعید ابن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو علی سے اور حذیفہ سے. حضرت حذیفہ تو فتنوں کے اتنے ماہر تھے کہ جتنی فتنے والی حدیثیں ہیں کہ فتنہ یہ ہوگا فلاں زمانے میں، یہ حضور نے سب کچھ بیان کر دیا. یہ انہی سے بہت علم والے. یہ جو پڑھا 4 والی، یہ بہت سب علم والے ہیں بابا. ان میں ایک کو بھی کوئی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کسی اعتبار سے. امام اعظم کا مذہب ہے نا، ایسے نہیں کہہ دیا امام اعظم. کہتے کیا ہے اب وہ سن لیجئے. کہتے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہتے ہیں سال تو میں نے پوچھا ابو موسیٰ سے، حذیفہ سے، یعنی بہت جاننے والے تھے، ان سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کیف کان رسول اللہ، کس طرح حضور جو ہے یکبر فی الاضحیٰ والفطر، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ کیسے تکبیر حضور کہتے تھے. میں نے پوچھا. اور جو چیز نہ آئے بڑے علم والے سے ہمیشہ پوچھا کرو، اپنے جیسے سے مت پوچھا کرو. نہیں زندگی بھر بھٹکتے رہو، کسی بڑے علم والے کے پاس جاؤ جو دین کو جانتا ہے، اس سے پوچھ لیا کرو. بھائی بات سمجھو. تو انہوں نے بہت بڑے بڑے کا انتخاب کر لیا. اب بتائیے آپ دونوں بتائیے کہ حضور کیسے پڑھتے تھے عید الفطر کی نماز. اور سوال کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. جو نہیں جانتا اس کی شفائی سوال میں ہے، شفاء العی سوال. جو نہیں جانتا اس کو پوچھنا ہی چاہیے. ایک بچہ جانتا تو اسے پوچھ لو، پوچھو، پوچھنے میں مت شرماؤ. لیکن اب تو چلتے پھرتے پوچھ لیتے ہیں. کوئی بات نکلا ڈائریکٹ مسئلہ بتا دی اور پچاس لگا دیتے اس میں چھوٹا سا مسئلہ. کوئی چھوٹا ہوتا نہیں، تم چھوٹے ہو. مسئلہ چھوٹا سا پاگل پن کے سوا. ہمیں لگ رہا دوڑنا ہوں چلتا ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ چلتے پھرتے ہوئے ہم کا ایسے پوچھا جاتا ہے. بابا جس کو کھڑے ہونے کی طاقت، کھڑے کھڑے مسئلہ پوچھو. مدتوں خدمت کرتے تھے تب جا کر ایک مسئلہ پوچھتے تھے. اب کچھ نہیں، چلتے پھرتے. کیا سمجھ لیا ہے آپ نے؟ کس کا نہیں سمجھ لیا کیا مسئلے کو؟ چھوٹا سا مسئلہ بتا دیا. یہ بڑے صاحب ہیں، آپ کب سے بڑے ہو گئے؟ مسئلہ تو چھوٹا.
ابھی بتا رہے بہت بڑوں سے پوچھا انہوں نے, مسئلہ بھی بڑا ہے, بڑوں سے پوچھا انہوں نے, اور دو سے پوچھا, ایک سے نہیں پوچھا. وہ کبھی کبھی تو کئی صحابہ سے پوچھ لیتے تھے, اور ادھر بھی کنانا پھر جا کے ام المومنین سے پوچھتے تھے, مفتی چار منٹ سے. آئی بات سمجھ. تو پوچھا کہ کیا کس طرح سے پڑھتے تھے آپ بتائیے. تو فقال ابو موسیٰ, پہلے ابو موسیٰ نے کہا, کانا یکبرو, حضور تکبیر کہتے تھے, اربع تکبیرات علی الجنائز, جنازوں کے اوپر حضور 4 تکبیر. وہاں جو ہے آیا ساتھ کے بارے میں نہیں. اب یہ خود ہی 4 ہی پر آ گئے ہیں. ہم نے پڑھی عرب میں جو جنازے کی نماز پڑھی, نماز کے بعد ہوتا 4 ہی تکبیر پر. کہا حضور جنازے میں صرف 4 تکبیر. تو کہا جو جنازے میں کوئی عیدیں جو کہتے تھے وہ 4 پر آ گئے, وہی ہمارے کہاں ایک تکبیر افتتاح ہو جاتی ہے, تکبیر رکوع, تو 4 دونوں 4 تکبیر. ایسے دنیا ان کو امام اعظم نہیں کہتی, ایسے ان کو امام اعظم نہیں کہتی. اور دنیا سے مراد پڑھے لکھے لوگ ہیں, دنیا دار لوگ نہیں. دنیا دار کو کیا پتا. یہ جو آیا کہ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نقارے خدا سمجھ, ٹھیک آ گیا. تو یہ عالم سے مراد عالم ہے, پڑھے لکھے لوگ جس کو درست کہیں درست ہے. سب نے کہا نا صحیح بیان کرتے ہیں. آگے سنیے کیا کہتے ہیں. کہا حضور 4 تکبیر جنازوں کے اوپر کہتے تھے. یہ تو ابو موسیٰ نے کہا. جب حذیفہ سے پوچھا تو کہا ابو موسیٰ نے سچ کہا, حضور 4 ہی کہتے تھے. دونوں بھی کہتے, دونوں دونوں کی روایتیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم احناف کا مذہب بہت اچھا ہے اور سب کا اچھا ہے, سمجھ میں ہے, کسی کا کوئی تنقید نہیں, سب کا اچھا ہے. جو چاہے 7 کہے 5 کہے, جو چاہے. امام اعظم کے اور عبداللہ ابن مسعود کے اور اس روایت کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں عید الاضحیٰ میں بھی عید الفطر میں 3 اس میں 3 اس میں 6 زائد ہے. اور تکبیر رکوع اس میں اگر شامل کر دیا جائے, تکبیر رکوع دوسری میں شامل کر دیا, تکبیر ابتدا میں شامل کر دیا, تو 4 ہو جاتا ہے. تو 4 کی بات ہے. 2 روایت ہو گئی. بقالا حذیفہ صدق, اس کو کسی نے جو شیخ سیاح میں آئی, ابو داؤد شریف میں آیا, سند بھی اس کی درست ہے. اب دوسری گفتگو ہوگی, یہ تکبیرات کی بحث یہاں ختم ہوئی. اب دوسری تھوڑا گفتگو, وہ بھی تھوڑی تفصیل چاہتی ہے. لہٰذا ابھی تو جمعرات ہے, کل انشاءاللہ دوسری گفتگو بھی سن لیں گے. یہ حضور خطبہ کیسے دیتے تھے. ابھی نماز کی بات چل رہی تھی نا, خطبہ بھی تو ہوتا ہے نا, وہ بھی سن لینا. آج اسی پہ اکتفا فرمائے. باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.